ویلکم بیک۔ مسلمان ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ آج پورا دنیا کا میڈیا ذکر کر رہا ہے۔ کل مبینہ طور پہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم 5 گھنٹے کے لیے سعودی عرب گئے، جہاں پر ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ سعودی عرب اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے کئی مہینوں سے تو بہت ہی شدت سے سامنے ہے۔ جب UAE نے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا، سوڈان نے تسلیم کیا، اور کئی مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ پہلے سے تعلقات ہیں۔ 57 مسلمان ممالک میں ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا اسلامی ملک تھا، اسلامی دنیا کا پہلا پرومیننٹ ملک تھا جس نے 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ 2010 میں فلسطینیوں کی امداد لے جانے والے ترک بحری جہاز فریڈم فلوٹولیا پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے 6 سال تک ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات معطل تھے، لیکن جون 2016 میں ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے روم میں مذاکرات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اب اس صورتحال کی اس تعلقات کی کیا کیفیت ہے، اور اوورآل مسلم دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ترکی میں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں، ترکی کے نامور ٹی وی چینل TRT سے منسلک ہیں، فیصل عزیز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ترکی اسرائیل تعلقات کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یہ بہت طویل پرانے شاید سب سے زیادہ مسلمان ممالک میں تعلقات ترکی کے اسرائیل کے ساتھ رہیں، اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، 1949 میں جب ترکی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا، اس کو ریکگنائز کیا تھا، اس وقت کے ترکی اور آج کی ترکی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت صرف 25-26 سال ریپبلک کو بنے ہوئے تھے اور وہ ایک مکمل طور پہ سیکولر اسٹیٹ تھی۔ اس وقت بھی ترکی ہے تو سیکولر اسٹیٹ، لیکن رجب طیب ایردوان، صدر ایردوان جو ہیں، ان کے اسلامک ویوز زیادہ ہیں اور فلسطین کے کاز سے وہ بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں۔ جیسا آپ نے بھی کہا کہ 2010 میں بھی جب 10 ترک باشندے مارے گئے تھے، جب یہ ماوی مرمرہ جو فریڈم فلوٹیلا تھا اس پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد 6 سال تک تقریباً معطل رہے بالکل۔ ابھی بھی ان کے تعلقات تو دونوں ممالک کے بحال ہیں، لیکن اس نے زیادہ گرم جوشی اس طرح نہیں پائی جاتی۔ آج بھی جو ایمبیسڈر لیول کے تعلقات ہیں وہ چارج افیئرز نپٹا رہے ہیں، فارمل ایمبیسڈر ابھی بھی موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال ٹریڈ ٹائز ان کے موجود ہیں۔ لیکن ان تمام تعلقات کے باوجود ایسی سچویشن کبھی نہیں ہوئی کہ صدر طیب ایردوان اس فلسطین کے کاز کی حمایت سے چکے ہوں۔ وہ بالکل اپنے اس کاز پہ قائم ہیں، فلسطینیوں کی حمایت جاری ہے۔ ابھی بھی حماس کے کچھ وقت قبل ہی حماس کے لیڈران استنبول میں موجود تھے، ترکی میں موجود تھے اور مذاکرات کر رہے تھے۔ ترکی فلسطینیوں کے حقوق کی بھرپور حمایت بھی کرتا ہے، اس حوالے سے اسرائیل کی مخالفت بھی کرتا ہے، مگر اسرائیل سے یکسر قطع تعلق کرنے کا حامی بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل قطع تعلق کرنے کا حامی نہیں ہے، اور کیونکہ اب اتنا عرصہ قبل اس کو ریکگنائز کیا جا چکا ہے، تعلقات ہیں، تو وہ بالکل ختم کرنا اب شاید پاسبل بھی نہ ہو۔ اور جو UAE سے تعلقات اسرائیل نے جو ہے جب ابھی اسٹیبلش کیے ہیں، اس کی بڑی مخالفت جو کی ہے ترکی نے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ UAE کمپرومائز کرے گا فلسطین کے کاز پہ، اور بہرحال ان دونوں کے تعلقات کا ٹارگٹ ایران تو کہا جاتا ہے، لیکن ترکی بھی ان تعلقات کا ایک ٹارگٹ ہے، کیونکہ ریجن میں اسرائیل ترکی سے خوفزدہ ہے، اور ترکی کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے، میڈیٹرینین میں بھی زیادہ ہے۔ تو وہ ترکی کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان تعلقات کی بحالی ایک طرف تو اسرائیل سے کو عرب دنیا کی طرف سے کنسیشن دینا ہے، دوسرا اس ٹرکی کو کاؤنٹر کرنا، ٹرکی کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنا اور اس کو ٹارگٹ کرنا بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پس منظر میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ عرب دنیا میں، UAE نے، بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں۔ اب یہ سعودی عرب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ شاہ سلمان نے ایک بار پھر صدر طیب ایردوان کو فون کیا ہے، ان سے بات کی ہے۔ یہ پورے خطے کی سیاست کے حوالے سے دو بہت اہم پیش رفت ہیں کہ ایک دن ہی وہ جو شاہ سلمان ہیں سعودی عرب کے بادشاہ، وہ ترکی کے صدر سے بات کر رہے ہیں، جو کہ بہرحال ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس وقت بہت وہ ایک مشکل کے تعلقات ہیں، اور اسی دوران دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ کی تعلقات کے حوالے سے عالمی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس لگتی ہیں جو کہ الگ الگ جگہ سے ہوئی ہیں۔
مگر ہے سعودی عرب سے منسلک. جی کامران صاحب، اس سے ایک انڈیکیشن تو یہ ملتی ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن جب 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے اس کے بعد مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ایک تبدیلی آئے گی، واضح تبدیلی آئے گی. اور ترکی اور سعودی عربیہ دو اس ریجن میں بڑے ممالک ہیں جن پہ واضح اثر انداز ہوگا یہ نئے صدر کا آنا، کیونکہ سعودی عرب خاص طور پہ اور بعض جگہوں پہ کئی جگہوں پہ ترکی کو بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے کنسیشنز موجود تھیں، چاہے وہ ان کے رشیا کے ساتھ S-400 ڈیل ہو. اور اسی طرح اگر آپ سعودی کو دیکھیں تو محمد بن سلمان کے جو تعلقات ٹرمپ کے ساتھ تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ آگے بہرحال نظر نہیں آئیں گے. ترکی اور سعودی کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں پچھلے 2-3 سال سے، خاص طور پہ جمال خشوگی کے قتل کے بعد سے. لیکن یہ بات ہم نے ہمیشہ کہی ہے کہ صدر اردوان اور کنگ سلمان کے تعلقات پھر بھی بہتر رہے ہیں. اصل جو جھگڑا ہے یا اصل جو اختلافات ہیں وہ محمد بن سلمان اور صدر اردوان کے درمیان ہے. آپ کل کی ان کی فون کال کے بعد بھی جو G20 سے پہلے ہوئی، صدر اردوان نے کہا کہ وہ میرے ڈیئر برادر محترم ہیں. تو یہ تعلقات بہتر ضرور ہوں گے، اور اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ بائیلیٹرل تعلقات بہتر ہوں گے تو جو آس پاس کا ریجن ہے جیسے لیبیا ہے یا اس کے علاوہ سیریا ہے، وہاں بھی تعلقات میں یا مسلمان ممالک اصل میں یہ تو ہم پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو ہمارے عظیم دوست ہیں دونوں، ترکی اور سعودی عرب، ان کے تعلقات میں بہتری آئے تو ہم پر جو ایک دباؤ ہے یا کہ ایک ہم سٹرین میں بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت کے اندر رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں دونوں طرف جو ہے بیلنس کرنا ہوتا ہے، پھر شکایتیں ہو جاتی ہیں. یہ تعلقات بہتر ہو جائیں تو سب سے زیادہ تو راحت پاکستان کو ملے گی. بالکل کامران صاحب، کیونکہ بیلنس کرنا خاص طور پہ گزشتہ 1-2 سال میں اور جو کوالالمپور سمٹ اور اس کے بعد کے جو کافی سارے واقعات ہیں اس کے بعد پاکستان کے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل ہوا ہے. اور لیکن ایک بات بہرحال اہم ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو سپورٹ کم ہوتی نظر آئی ہے پاکستان کو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، ترکی کی جانب سے ایسا نہیں ہوا. ان تمام مشکلات میں ترکی نے، جب عمران خان صاحب نے کوالالمپور سمٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ٹرکی کا سٹانس اس وقت بھی بہت اکوموڈیٹنگ تھا، بہت کوئی نیگیٹو ریئیکشن ترکی کی جانب سے نہیں آیا. وہ سمجھے عمران خان صاحب کی پوزیشن کو، لیکن بہرحال وہ صورتحال کشیدہ ہے، چاہے وہ کلچرل انفلوئنس ہو ٹرکی کا، چاہے دونوں ملکوں کے تعلقات ہوں. سعودی عرب کوئی زیادہ اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ دونوں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے مسلم ممالک کی لیڈرشپ رول کے لیے. تو اگر یہ دونوں بڑے ممالک آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فیصل عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹرکی کے ممتاز ٹیلی ویژن چینل TRT سے، میڈیا گروپ TRT سے منسلک ہیں. بلاول بھٹو